بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین پیسہ وہ ہے جو اہل و عیال پر خرچ کرے۔ دوسرے نمبر پر جہاد کی غرض سے سواری خریدے، یا تیسرے نمبر پر اللہ کے راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں ان پر خرچ کیا جائے۔ اب ذرا غور کریں کہ اس حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل و عیال کو، بال بچوں کو مقدم رکھا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا سب سے بہترین پیسہ ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا گیا کہ اس سے بہتر کون شخص ہوگا جو اپنی چھوٹی اولاد یعنی نابالغ اولاد کے لیے کمانے میں محنت کرے۔ ثابت البنانی علیہ الرحمہ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو شخص 3 کاموں کے لیے قرض لے اور ادا کیے بغیر مر جائے یعنی دنیا سے چل بسے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کا ذمہ دار ہے۔ تھوڑا غور کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں۔ جو شخص 3 کاموں کے لیے قرض لے اور ادا کیے بغیر دنیا سے چل بسے، مر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کا ذمہ دار ہے۔ یعنی قیامت میں قرض خواہوں کو راضی کر کے معاف کرا دے گا۔ ان میں سے پہلا کام، جس نے گناہ سے بچنے کے لیے، فسق و فجور سے بچنے کے لیے نکاح کیا اور اس سلسلے میں کسی سے قرض لیا اور ادا نہ کر سکا، دنیا سے چل بسا۔ دوسرا کام، جہاد وغیرہ میں مسلمانوں کی امداد کے لیے قرض لیا اور ادا کیے بغیر ہی مر گیا۔ تیسرا کام، کسی غریب کی تجہیز و تکفین کے لیے قرض لیا اور ادا نہ کر سکا، اسی حال میں موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ ان تینوں کے قرض کا ذمہ اپنے ذمے لیتے ہیں۔ ثابت البنانی علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ سے ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ اس میں ایک اور بات رہ گئی ہے، اور وہ سب سے اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو شخص اہل و عیال کی ضرورت کے لیے مجبوراً قرض لے اور ارادے کے باوجود، کوشش کے باوجود ادا نہ کر سکا، تو اس کے قرض کے ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ قرض خواہ سے راضی کر کے معاف کرائیں گے، لیکن ان تینوں اور چاروں کاموں میں قرض لیتے وقت ادا کرنے کی نیت ہونی چاہیے، ادا نہ کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آسمان میں 2 فرشتے ہیں جن کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کہتا ہے کہ یا اللہ، خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما۔ دوسرا کہتا ہے یا اللہ، بخیل کے مال کو برباد کر دے، یعنی جو خرچ نہیں کرتا، جمع کر رکھتا ہے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص دنیا کا مال اس غرض سے کمائے کہ سوال سے بچ جائے، اہل و عیال کی ذمہ داری پوری کر سکے، تو اس عمل کی وجہ سے اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کی طرح چمکتا ہوگا۔ اور جو شخص مالداری اور فخر و ریا کے خیال سے مال حاصل کرے گا، اگرچہ حلال ہی کیوں نہ ہو، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں جب یہ پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے، غصے میں ہوں گے۔
تو اب ہم مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور پوری زندگی اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جو بھی ہم کما رہے ہیں وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، کیونکہ حلال کے اندر برکت ہے اور اللہ کی جانب سے رحمت ہے اور حساب ہے۔ حرام کے اندر نہ برکت ہے نہ اللہ کی رحمت ہے، بلکہ اس کے مخالف اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ حساب بھی ہے اور حساب میں سختی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سارے مسلمانوں کو حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور حرام کے دانے دانے سے اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔